بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں کو جہاں کہیں بھی ہے، ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، ان سب کو جناب 79th انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ پاکستان 79 ایئرز کا ہو گیا اور اس 79 ایئرز میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اگر کہا جائے کہ جناب ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ کو اگر ہم تھوڑا سا اگزامپل کے طور پہ سامنے رکھیں تو ویسٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ جا کے ڈیموکریسی ہو یا اور کوئی جو بھی سسٹمز ہیں جو یہاں پہ چل رہے ہیں، اور آج ہم ان کے اگزامپلز دیتے ہیں کہ دے آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ سسٹمز اوور دیئر، لیکن ان کو میچیور ہونے میں، ان کو بالکل سیدھے راستے پہ ٹریک پہ لانے میں کئی سال گزر گئے۔ سو ہمیں ٹیدنگ پرابلمز ہیں، ہم گزر رہے ہیں اس فیز سے، لیکن ان ٹیدنگ پرابلمز کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ کنسنسس کے ساتھ، اور کنسنسس کے ساتھ اگر ہم ایڈریس کریں گے ان ساری ٹیدنگ پرابلمز کو جو پاکستان آج فیس کر رہا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ سو اس لیے کہا جائے کہ جناب ہمیں بالکل اس طرح کا سسٹم مل جائے گا یا مل جانا چاہیے تھا جو اس وقت ویسٹ میں ہے یا یورپ میں ہے یا مختلف ممالک میں ہے، تو وہ اس ایکسپیکٹ کرنا میرے خیال میں غلطی ہوگی، زیادتی ہوگی۔ ہماری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 79th انڈیپینڈنس ڈے ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن ہم سیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پرابلمز ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا پرابلمز نہیں ہیں، یس پرابلمز آر دیئر، ایشوز آر دیئر، گورننس کے ایشوز ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں جو ہم نے ایڈریس کرنے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جتنی بہتری لائی جا سکے اتنا بہتر ہے، اور جتنی جلد لائی جا سکے اتنا بہتر ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جناب کہ ہر دوسرے تیسرے سال کوئی نہ کوئی حکومت چینج ہو جائے، اور ایک انہوں نے اپنی ہوپس جو ہے پن کی ہوتی ہیں نئی لیڈرشپ کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ، کہ شاید نیا لیڈر آئے گا تو وہ جناب شاید پرانے لیڈرز جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا ماسز کو، اور آئندہ آنے والے جو لوگ ہوں گے، آئندہ آنے والے جو لیڈرز ہوں گے، یا آئندہ آنے والی جو پارٹیز ہوں گی، وہ شاید ہمیں ریلیف دے دے۔ سو ہوپس ہوتی ہیں لوگوں کی، بڑی انوسنٹ ہوپس ہوتی ہیں جو لوگوں نے پن کی ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ، لیکن جب بھی کوئی بھی لیڈر آئے جس کا کسی سے بھی کوئی بھی پارٹی ہو اس کا تعلق ہو، وہاں پہ ان کی ہوپس جو ہے 2-3 سال کے بعد وہ بالکل ڈمنش ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم اس پہ اس ایکسرسائز کو جاری رکھیں گے، ڈیموکریسی جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، لیکن اس میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہو، ماسز تک آئیں۔ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل، اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے جناب کہ پاکستان جو ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے۔ 71 میں جو پاپولیشن تھی وہ کچھ اور تھی، آج جو پاپولیشن ہے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت سے ہم 4 صوبوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں ایڈمنسٹریٹو ری سیٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ یونٹس بنانے ہیں، صوبے بنانے ہیں، آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جناب امپاور کرنا ہے، جو بھی چیزیں کرنی ہے۔ آپ ڈیبیٹ شروع کر چکے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی، اگلے کچھ ماہ تک یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی، لیکن دا پوائنٹ از کہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ مختلف پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں، جو ہیڈ کر رہے ہیں پارٹیز کو، اس میں پیپلز پارٹی ہو، اس میں نون لیگ ہو، اس میں JUI ہو، اس میں جناب PTI ہو، ان سب کو جناب ایک پیج پہ آنا پڑے گا جب when it comes to like یونٹس کہہ لیں، پروونسز کہہ لیں، آپ جو بھی نام دینا چاہیں دیں، یا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو جناب آپ امپاور کریں۔ لیکن پچھلا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا جو مشرف کے دور میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب اس میں جو لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندگان تھے ان کو جو پیسے ملتے تھے وہ صوبے کا چیف منسٹر دیتا تھا، جہاں پہ کوسچن مارک شروع ہو جاتے تھے۔ سسٹم بہت اچھا تھا، لیکن وہاں پہ ایک تنقید ہوتی تھی کہ جناب فیوریٹزم ہو رہا ہے، اور جو صوبے کے جناب چیف منسٹر ہیں کسی بھی صوبے کے ہو، وہ اپنے فیوریٹس کو جناب فنڈز دے دیتے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں دیتے۔ اس میکنزم کو چینج کر لیں، اس کو کوئی اور کمیٹی بنا دیں، کوئی اور اس کو جو بھی نام دینا چاہتے ہیں دیں آپ، تاکہ اس میں جناب نیوٹرلٹی ہو اور سب کو فنڈز ملے، تاکہ عام عوام کو جناب ریلیف مل سکے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ویسٹ کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی ہے، ون وے اور دی ادر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اور وہاں پہ ہر چیز کی آنرشپ ہوتی ہے، اپنے اپنے علاقے کی آنرشپ ہے، اور وہاں کے لوگ اور وہاں کے نمائندگان اس ایریے کی آنرشپ لیتے ہیں۔
سو یہاں پہ بھی وہ سسٹم موجود تھا, اس کی کنٹینیوٹی ختم ہو گئی کیونکہ مشرف جب گئے تو اس کے بعد جناب وہ سسٹم بھی چلا گیا. لیکن اس سسٹم کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے, اس سسٹم کو دوبارہ امپاور کیا جا سکتا ہے. آپ نے نئے پروونسز بنانے, ڈویژنز کے حساب سے بنانے, ڈویژنز کے حساب سے بنائیں, کیونکہ جو یہاں سے برٹس گئے تھے انہوں نے ڈویژنز جو بنا کے گئے تھے, اگر آپ وہاں پہ اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں جناب صوبے کہ ہر ڈویژن کو ایک ایک صوبہ بنا دیں, ویسے بنا لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر انہوں نے ورکنگ کی تھی اور 200 سال اس پورے خطے پہ حکومت کر کے گئے تھے برٹس, تو ڈویژن جب بنائے تھے تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا, اس کو اسٹڈی کر لیں, اس کے جناب اس کی نیٹی گریٹیز میں چلے جائیں, اس کو جا کے ایگزامن کر لیں, اس میں کوئی خد و خال چینج کرنے کی ضرورت ہے تو آپ چینج کر کے اس کو ان پلیس کر دیں. سو ڈویژنز کو صوبے بنا دیں. سو اگر ڈویژنز کو صوبے بنا دیں وہ بھی ٹھیک ہے, یونٹس بنانے نام جو بھی مرضی دے دیں, لیکن آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کو کریں. ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اور اس پہ کسی حد تک کنسنسس ہے کہ جناب آپ صوبے بنائیں, لیکن زور کس پہ آ رہا ہے؟ کنسنسس پہ. ذرا دکھائیے جی, مختلف لیڈران ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, یا شاید خاقان عباسی صاحب ہوں, فواد چودھری ہوں, یا بیرسٹر گوہر ہوں, سب نے اس پہ ایک بات پہ ضرور زور دیا ہے, عوام کی رائے, یعنی کہ کنسنسس. ذرا دکھائیے. نئی صبح کی جو بحث ہے, جو عوام کا مطالبہ ہوں, آج سے لکھتا ہوں میں عوام کے ساتھ. صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے, یہ ایک عوامی ایسے مطالبات ہے, اس پہ جنرل کنسنسس کی بہت ضرورت. ملک کی جو انتظامی ساخت ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے, اس کو پورا مطالعہ کرنا چاہیے. کیا ملک اس بات کے لیے تیار ہے کہ صوبے بنائے جائیں؟ صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں. صوبے بنانا سب سے پہلے تحفظات دور کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور تحفظات اس وقت دور ہوں گے جب ملک میں رول آف لا ہوگا. اچھا, اگر آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو we have to see is it serving good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے, اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. اسی ڈیبیٹ کو میں لے کے آگے چلوں گا جی. آج پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ صاحب, اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب, لیکن پہلے حسن مرتضیٰ صاحب. حسن صاحب کی حال ہے, خیریت ہے؟ سر شکر الحمدللہ. حسن مرتضیٰ صاحب, یو نو دا ورکرز ان پنجاب, پیپلز پارٹی کی ورکرز کی بات کروں, دے آر اے بٹ ہیپی. ابھی ریسنٹ جو یہاں پہ الیکشن کیمپین چلی ہے نا کشمیر میں, تو پیپلز پارٹی کا ورکر سپورٹر جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیٹسفائڈ فیل کرنا شروع ہو گیا کہ جناب پیپلز پارٹی والے بھی جڑے نے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور حکومت نو کرٹیسائز کرتے ہیں. سو یہی اسٹریٹجی اگر آپ پنجاب میں رکھتے تو جس طریقے سے پنجاب کی حالت ہے, پیپلز پارٹی جو ہے بری حالت ہے, اس کی اتنی کوئی اچھی حالت نہیں ہے پنجاب میں. سو اگر یہی رہتی سچویشن تو ڈونٹ یو تھنک کہ پیپلز پارٹی کی ذرا پوزیشن اچھی ہوتی پنجاب میں بھی, اور کشمیر میں تو آپ نے ٹف ٹائم دیا, کوشش کی, ٹھیک ہے, لیکن گل بڑھی نہیں کوئی. لیکن کرٹیسزم کی بات کریں تو کرٹیسزم لوگوں نے کسی حد تک پسند کیا بلاول بھٹو زرداری کا. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو چونکہ اپوزیشن موجود نہیں ہے, وہ ایشو بیسڈ پولیٹکس نہیں کرتے, ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اپنا ایک نیریٹو ہے, عمران چھڑاؤ, اور وہ کسی ایشو پہ تو بات نہیں کرتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ایشوز پہ بات کرنا شروع کی کہ ہم گونگے بہرے نہیں ہیں, اتحادی ہیں آپ کے, اگر آپ غلط کرو گے تو ہم اس پہ کرٹیسائز بھی کریں گے, اس کا جواب بھی دیں گے, اور ہم نے الیکشن میں بھی جواب دینا ہے. ہمیں آپ کے اچھے کیے کی تو شاید فائدہ نہ ملے, آپ کے برے کرموں کی سزا ہمیں ضرور ملے گی. تو اس لیے پیپلز پارٹی وہ وہاں پہ سٹینڈ بھی لیتی ہے, پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این ہمیشہ ہماری مخالف رہی ہے, ہمارا اصل حریف ہے ہی پی ایم ایل این. جب ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے, ریکنسیلیشن کی, ہم نے سی او ڈی پہ عمل درآمد شروع کیا, تو پی ایم ایل این نے اپنی روش نہیں بدلی. اس نے وہی انتقامی کارروائیاں ہمارے کارکن کے ساتھ بھی رکھیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ویسے ہی ہوتی رہی, اور ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں, نوکری بھی ہمارے لیے نہیں. یہ آپ الائنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, الائنس کی بات ہی کر رہا ہوں. اچھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتی رہی, ان کو جو پولیٹیکل سپیس ان کے لیے موجود نہیں تھی وہ پرووائڈ کرتی رہی. آصف علی زرداری صاحب نے
بہت کچھ ان کے لیے کیا. ایون کہ جب بی بی شہید ہوئی تو انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا میاں نواز شریف نے. زرداری صاحب اسے واپس لائے کہ نہیں میاں صاحب آپ واپس آئیں اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اکٹھے چلنا ہے. ہم نے لائے. 2008 کی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی پنجاب میں اکثریت میں تھی, سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی تھی, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں سی او ڈی کے مطابق آپ کا بنتا ہے, آپ پنجاب کے اندر لڑیں گے. وہی چیز ہمارا ڈاؤن فال تھی. ہمارا کارکن ناراض ہوا, ہمیں چھوڑ کر اس نے نون لیگ تو نہ جوائن کی, وہ پی ٹی آئی میں گیا. وہ پی ٹی آئی میں کوئی نظریاتی نہیں ہے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نون لیگ کی مخالفت میں بیٹھا ہے. تو جب ہم نون لیگ کے بارے میں ہماری رائے بدلتی ہے تو یقیناً وہ ہمارا کارکن چارج بھی ہوتا ہے اور اس کی واپسی بھی ہوتی ہے. اچھا, ان باتوں میں کتنی صداقت ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد کر سکتے ہیں؟ از دیر اے پاسبلٹی؟ کیونکہ شروع میں تو آپ نے ایک آفر دی تھی جب گورنمنٹ بن رہی تھی, آپ نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ مل کے گورنمنٹ بنا لینے ہیں, لیکن اس وقت آپ کی آفر کو کوئی اتنا سیریسلی لیا نہیں پی ٹی آئی نے. تو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ اس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو کوئی آفر آئی ہے؟ دیکھیں اس میں یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں جب گورنمنٹ کی فارمیشن تھی انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ حکومت بنائیں, ہم آپ سے کوئی حصہ نہیں لیں گے, ہم آپ کے اتحادی ہوں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ حکومت بنائیں. چونکہ پی ٹی آئی کے اندر حکومت کرنے والا عنصر یا کیڑا جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک احتجاج کی پارٹی ہیں اور گالم گلوچ کی جماعت ہیں. انہوں نے وہ پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. وہ حکومت میں ہوں تب بھی انہیں بتانا پڑتا ہے, انہیں بذریعہ ٹی وی پتہ چلتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو وہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے, تو انہوں نے یہ برڈن سارا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف کیا کہ یہ پی ڈی ایم ہی بنائے. تو وہ گورنمنٹ پھر نون لیگ کی اکثریت تھی, ہم نے ان کا ساتھ دیا, وہ گورنمنٹ بن گئی. اب جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, چونکہ ہمیں بائیک آؤٹ کی 85 کی جو سزا ہے وہ بھولتی نہیں ہے, اور وہ قومی نقصان تھا. بے شک ہم نے معافی بھی مانگی, لیکن وہ ایک قومی المیہ بن کے سامنے آیا کہ اس وقت جتنے غیر سیاسی لوگ تھے, سرمایہ دار تھے, وہ سیاست میں آئے. پھر اس کے بعد سیاست کے اندر کرپشن بھی آئی, پھر اس کے بعد سیاست کے اندر چھانگا مانگا بھی آئے, پھر اس کے بعد آپ کا مولوی تمیز الدین والا کیس, اصغر خان والا کیس, اگر آپ ان کی روشنی میں دیکھیں, آئی جے آئی بنتی دیکھیں, بی بی کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہوا, اس میں کس کس نے حصہ ڈالا بذریعہ ریال اور پیسے, ڈالرز. تو وہ سارا اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی یہ افورڈ نہیں کرتی کہ کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ اس قومی دھارے سے باہر جائے. ہم نے اب بھی کشمیر کے الیکشن میں جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے انہیں کہا کہ نہیں آپ واپس آئیں, اس سسٹم کا حصہ بنیں. ہم سسٹم میں رہ کے تو لڑ سکتے ہیں, سسٹم سے باہر ہم لڑ نہیں سکتے. تو اس کی ریفارمز بھی تبھی ہیں کہ اگر آپ سسٹم میں بیٹھے ہوں گے اور اس سسٹم کا حصہ ہوں گے. بائیک آؤٹ جو ہے وہ حل نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, بیٹھیں, کریں, ان کی جو پولیٹیکل پریزنس ہے وہ ضروری ہے. ابھی کوئی آپ کو ایسی آفر آئی ہے؟ نہیں, ابھی تک کوئی باضابطہ تو نہیں آئی. اچھا, یہ ابھی جو کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز ایسے ہیں جو آ کے کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کہ جناب آپ کا یعنی کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ایز سچ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے, لیکن کشمیر میں ہم نے دیکھا آپ کے ڈفرینسز سامنے آئے. ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑ رہے تھے, الیکشن کیمپین تھی, لیکن دین اگین ابھی بھی دیکھیں آپ کے گلے شکوے ہیں آپ کے اتحادی سے. اور کیا یہ بیل آؤٹ اپنے آپ کو کرنے کی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ جناب آئندہ جب الیکشنز آئیں تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر دے گی, جی ہم نے اسی تو کرٹیسائز کرتے رہے حکومت پہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو 85 کے الیکشن نان پارٹی بیسز الیکشن کا ذکر کیا, یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے. یہ ضیاء الحق کی سوچ ہے کہ وہ آج بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی, جہاں ہمارے کارکنوں کا خون ان کے ہاتھ پہ ہے, ہمارے 2 لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ, ہمارے جو امیدوار تھے ان پہ نکیال کی سیٹ پہ جاوید بڈانوی صاحب تھے, جاوید اقبال کے خلاف ایف آئی آر ہوئی 302 کی. اور آپ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو اس حلقے میں ہر الیکشن میں مرڈر بھی ہوتا ہے اور مخالف پہ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے.
और वो एक ही ख़ानदान है जो मुतवातिर ये पिछले को 10 इलेक्शन से करता आ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हकीकी एक पॉलिटिकल फोर्स है, और उसने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शंस में जाके वहाँ पे झूठ की बात करेंगे, वहाँ पे हम अपने आप को बचाने के लिए बहाने या रास्ते तलाश करेंगे। अभी सूबों की बात हो रही है, डिबेट हो रही है, एक टॉस कर दी गई है यहाँ पे डिबेट कि जनाब सूबे नए बनने चाहिए, यूनिट्स कह दें, सूबे कह दें, वट जो भी मर्जी नाम दे दें इसका। लेकिन अगर सूबों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली, क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है, तो पंजाब असम्बली ने एक रेजोल्यूशन तो पास की हुई है सूबों के बारे में, लेकिन सिंध असम्बली ने नहीं की। सिंध में आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी, तो अभी आवाज़ें ये आ रही है कि सिंध जो रेजोल्यूशन पास करा के देख लो, सूबे ऐसी नहीं बढ़न देंगे। देखें उसकी ये मैंडेटरी है कि आपका वो सूबा जो है वो अगर चाहता है कि वहाँ पे सूबे नए बनाए जाएं तो वो करारदाद पास करेंगे, और करारदाद पास होने के वो बाद डिटरमिन कौन करेगा कि सूबे नए बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? देखिए मेरे ख्याल है उसके लिए बेहतरीन शख्सियत तो मोहसिन नकवी साहब ही हैं। अच्छा, ये तुसी सरकास्टिकली कह रहे हो? नहीं हाँ, मैं फैसल वाडा साहब हो, मोहसिन नकवी साहब हो, वो ज़्यादा मुनासिब हैं कि सूबों के हवाले से, चूँकि सेनेटर हैं ना जी, वो उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हल्के की तो कोई वो होती नहीं है। वो उन्होंने लिखी पढ़ी गुफ्तगू करनी और सारा दिन रिसर्च वर्क करना, और वो उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि 13 करोड़ का सूबा हो तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मेरे लिए दोनों बड़े काबिल एहतराम। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ? सर असी तो नहीं रोकनी ना जी, साडा तो उस ਲੇਕਿन ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ सिंध ਦਿਖਾ सर आई नहीं आवाज़, सिंध ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। लेकिन बहरहाल अगर पंजाब में बन जाए सूबे, बलूचिस्तान में सूबे बन जाते हैं, पंजाब में बन जाते हैं, KPK में बन जाते हैं, ठीक है, तो फिर सिंध के लिए एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं आ जाएगी, पोजीशन एक सिचुएशन नहीं बन जाएगी उसके लिए कि भाई सारे प्रोविंसेस में सूबे बन रहे हैं और सिंध जो है एडमेंट है कि सूबे नहीं बनाने। नहीं, ऑन सीरियस नोट राणा साहब, बड़ी मेहरबानी, सीरियस दसो क्या सूबे नाल मसला हल हो जाएगा? नहीं होएगा, मेरा नहीं ख्याल। मतलब हो सकता है मैं गलत होवां, मैं एक सियासी कारकुन हाँ, मेरी एक राय है ना जी। सूबे नाल की आम आदमी नू रोटी मिल जाएगी, आम आदमी नू नौकरी मिल जाएगी, आम आदमी नू इंसाफ मिल जाएगा। मैं सर आखना कि लोकल गवर्नमेंट्स होनियां चाहिए ने। साडा जिहड़ा NFC होया है उनका PFC होना चाहिए है, वो पैसा जिलियां ही तकसीम होना चाहिए है। तकसीम कौन करेगा पैसा? सर वैसे तो असूलन ते CM ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ CM ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੇ CM ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ NFC ਤੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਜੀ PFC ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਚਨਿਓਟ ਲਈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਲਈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲਈਆ ਲਈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈਆ 'ਚ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਨਿਓਟ 'ਚ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। सूबे की जरूरत ही नहीं पैनी। मेरे हस्पताल DHQ दवाई नहीं मिलती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰ ਟੋਟਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ
1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਓਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਬਾਦਾ ਵੀ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਜ ਜ਼ਫਰੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਤੀਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੋਝ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ? ਸਰ, ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਸਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ what is People's Party doing with its ally Muslim League Noon? फिर that shows that your strategy is wrong. तो फिर पीपल्स पार्टी अगर ये बात करती है कि इनकी ये पॉलिसीज गलत हैं, तो ये क्यों कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बहाना पेश करने के लिए कि जी कि असी तो देखो मुखालफत की सी? Why are you like, why are you guys holding constitutional posts? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमारे पास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखें, हम इलेक्शन जीता है ना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है। अब ये तो मेरी यार सुने ना, उसी सिस्टम ने हमें बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम कहते हैं कि उसका कोई निकालो सोल्यूशन, हम छोड़ने को तैयार हैं। क्या सोल्यूशन निकालो? सोल्यूशन यही है ना कि वजीर आजम को हमने वोट दिया तो वजीर आजम बना, हमें उन्होंने वोट दिया तो हम प्रेसिडेंट बने। ठीक है, वजीर आजम साहब अपनी वो पोजीशन छोड़े और हम प्रेसिडेंटशिप छोड़ते हैं, वापस जहाँ जहाँ हैं हम उन्होंने निकलना है तो हवालात में जाना है, हमने निकलना है तो हमने अपने घर जाना है। हमारे क्रिमिनल केसेस नहीं है, वो तो अपने क्रिमिनल नहीं, आप सारा मुद्दा हुकूमत पे क्यों डाल रहे हैं कि पहले वजीर आजम जाए? मतलब पहले तुम वाली गल नहीं देखे ना, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम छोड़ दें और उन्हें कहें कि आप नहीं, अगर आप समझते हैं कि आपके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती तो नहीं, हमारे बिना फिर पहला देखें, स्टेप क्यों नहीं उनकी लेते? तादाद तो पूरी है, फिर वो हुकूमत चला रही है, फिर और तो हम जा रहे हैं ना अपनी सीसी में जाके हम ये डिसाइड करेंगे। सी आज तक फैसला नहीं हुआ, नहीं, हमेशा फैसला CC कभी नहीं ये फैसला हुआ। आपने कभी ये फैसला नहीं किया कि जनाब हम छोड़ रहे हैं? नहीं राना साहब, तो ये फैसला अब हम जब छोड़ेंगे तो करेंगे ना। अब छोड़ रहे हैं? अब हालात इस तरह के हो गए हैं, अब छोड़े। अब मुझे उम्मीद बहुत है, अल्लाह ताला करे कि कारकुनों की जो ख्वाहिश के मुताबिक फैसला हो, तो यकीनन। ओझा साहब, इधर इलेक्शन हो रहे थे कश्मीर के, एक रात को एक यहाँ पे स्टेटमेंट आती थी कि जनाब दबा के रखो मुस्लिम लीग नून, दूसरी रात दूसरी स्टेटमेंट आई जैसे कि मुस्लिम लीग नून ते हाथ हल्का रखो, पीपल्स पार्टी ना करो। ऐसी कोई नहीं। एक मिनट सबूत के तौर पे स्टेटमेंट दस दो किसे लीडर दी जी। चलो ये फिर अंदर दी गल्ला सट जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई हम गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करें, कोई उनकी CM साहिबा हैं, उनके लिए उनके नाम की एहतराम ना हो, वज़ीर आज़म साहब के मनसब के मुताबिक उनका एहतराम ना हो, इस पे यकीनन हमारी क़यादत कहती है कि नहीं, हमने उस कुर्सी का एहतराम ज़रूर नहीं, वो करना तो है, बहुत जो ज़रूरी, बड़ी मुकद्दस एहतराम तो बहुत शख्सियत का नहीं, हमने उस चेयर को इज़्ज़त देनी है, तो वो हम देते हैं जी। हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। तो इस पे अगर आप ये समझें कि नहीं, मैं कुछ और रेफर कर रहा था, तुसी पहुंच गए मेरी गल तक, लेकिन तुसी भी उसनू जेड़ा ना एडमिट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ां ने वो तुसा भी एडमिट नहीं कर दिया तो मैं भी नहीं कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फवाद चौधरी साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा फवाद चौधरी साहब से पूछ लेते हैं, यूनिट्स, प्रोविंसेस, नए प्रोविंसेस, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड?
चोई साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? यूनिट्स का नाम दे दें, प्रोविंसेस का नाम दे दें, या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर किया जाए? हाउ शुड वी गो अबाउट इट? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड जी? जो उसका हल है वो 3 डिबेट, जिस तरह आपने खुद ही अपनी बात कही है, वो है कि आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लें, वो है कि आप नए जो डिविजनल सेटअप्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लें, या आप फुल फ्लैज तीनों नए सूबे बना लें। फिर हम कह रहे हैं कि इंतजामी बुनियादों पे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनने चाहिए। नाउ मैं समझता हूँ कि इस डिबेट को बड़ी जल्दी को कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेट दिस डिबेट कंटिन्यू बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस, और हम अपना जो आइडेंटिटी का इशू है वो रिजॉल्व कर लें, तो फिर हम एक सोल्यूशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, तो एक जो यहाँ पे जो, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तो टॉस किया हुआ है ये क्वेश्चन, ये डिबेट, और अभी तो इनपुट्स आ रही हैं, डिफरेंट किस्म की इनपुट्स आ रही हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों से आ रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी आ रही हैं। लेकिन आपके ख्याल में कंसेंसस आफ्टर लाइक 2 months टाइम, 3 months टाइम डाउन द लेन, आपके ख्याल में कंसेंसस किसी न किसी चीज़ पे हो जाएगा पॉलिटिशियंस का? कंसेंसस हो जाएगा। हम उनको तब्दीली जो चाहते हैं वो हम आर्टिकल 239 के तहत चाहते हैं। 239 भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पाकिस्तान के जो सारे जो बाकी आइन है वो आप देखेंगे ना, तो हमने ब्रिटिश सिस्टम से मुस्तार लिया है, ठीक है, लेकिन ये जो 239 है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका के आइन के अंदर अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो वो तमाम रियासतों से उसकी अप्रूवल जरूरी है। ठीक, इसी तरह से ये जो 239 में सूबों की बाउंड्रीज में जो तब्दीली की बात है, उसमें हम ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तमाम सूबे जो हैं इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर करेंगे तो फिर हम सूबे जो हैं वो उनकी बाउंड्री चेंज होगी, वरना नहीं होगी। ना एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन हुई, ना फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हुई, और ना ही आपकी पॉलिटिकल डेवोल्यूशन हुई। और जो थोड़ी बहुत डेवोल्यूशन हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब के उस सिस्टम में, वो भी सूबों ने वापस ले ली। तो दूसरी तरफ हमारा डेवोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारा इस वक्त जो है, फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम जो है वो सूबों का अपना है, सूबों के दरमियान डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर के ऊपर जो लाहौर की अपनी जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है, वो अगर फॉर एग्जांपल आप 72 से लगाएंगे तो वो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 10 गुना ज्यादा है। तो ये सूबों के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपने एड्रेस करनी है। इस इंटर प्रोविंशियल प्रॉब्लम भी है और प्रोविंसेस के अंदर भी प्रॉब्लम है, और इसलिए डेवोल्यूशन, एक जिस तरह से मियां आमिर महमूद साहब बहुत एडवोकेट हैं इस चीज के डिवीजन्स जो है उनको सूबे बना दिया जाए, उसका फायदा तो डेफिनेटली ये है कि आपकी जो स्प्रेड ऑफ मनी है वो विल बी मच बेटर देन द प्रेजेंट, कि आपके जो पैसे हैं वो जाएंगे। हाँ, उसमें मेरा अलबत्ता उनके साथ ये जरूर डिबेट रहती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक साइड है वो शायद इतनी अभी नहीं कि वो हर जिला या हर डिवीजन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उतना इफेक्टिव बना सके। लिहाजा आपको जो है वो साइजेस रीजनेबल रखने होंगे। लोग भी तो चाहिए ना सूबे चलाने के लिए। तो अगर आप इतना स्प्रेड कर दें कि आपके पास लोग ही ना हो चलाने के लिए, तो वो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस हो जाएगा। वेल, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, लेकिन डिवीजन अगर बनाए थे ब्रिट्स ने, तो मेरे ख्याल में उसका रीज़न होगा, और इसीलिए तो उन्होंने डिवीजन्स को अगर सूबों में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, लोग तो मिल जाएंगे, लोकल लोग भी मिल सकते हैं, उसमें से नई लीडरशिप उभर सकती है। खैर, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहूँगा। चोई साहब, आप बार बार कहते रहे कि जनाब ये जो मसला है पीटीआई का, हुकूमत का, और इस वक्त जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम बहुत हो गया, लेकिन बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होंगे। बातचीत जो है वो किसी हद तक शुरू हुई है, नहीं हुई है, या इट्स लाइक इट्स इन द एयर, अभी तक कुछ नहीं हुआ बस? अभी तक हमने जो देखा है उसके नतीजे में जो इफेक्टिवनेस है बातचीत की, वो तो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है। और वो जाहिर है कि सिर्फ तब नजर आ सकती है जबकि ये जो बातचीत है वो एक ऐसी हो कि जिसके नतीजे में लोगों को रिलीफ मिले, को माहौल बेहतर हो। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि माहौल तो बेहतर नहीं हो रहा, और चीज़ें जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं।
تو جب تک ہم یہ سائڈز جو ہے اسپیشلی گورنمنٹ سائڈ جو ہے وہ یہ نہ فیصلہ کرے یا یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے جو معاملات ہیں ان کو اب نارملائز کرنا ہے، تو دیکھیں نارملائز نہیں ہو سکتے. یہ کوئی اپوزیشن کی خواہش کافی نہیں ہے. اس کے لیے حکومت کی طرف سے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور کچھ عملی اقدامات جیسے آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف ملے اور وہ آ کے ڈائریکٹ بات چیت کریں، تو یہ پھر ایک بڑا ایک ریلیف ہوگا اور ایک ہم پریکٹیکلی آگے بڑھیں گے. لیکن چوہے صاحب گورنمنٹ کیوں انٹرسٹڈ ہوگی بات چیت کرنے میں؟ دیر از نو اپوزیشن. اپوزیشن تو ہے نہیں ہے. آپ نیشنل اسمبلی دیکھیں نا، نیشنل پریکٹیکلی دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں، آپ سینٹ میں دیکھ لیں، آپ پروونشل اسمبلیز میں دیکھ لیں، ایز سچ کوئی اپوزیشن ہے نہیں ہے. تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ. اپوزیشن تو عمران خان ہے نا. باقی تو ایسے اسمبلیاں پارلیمنٹ ان میں کون سی کوئی بڑی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے کہ وہاں چلیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ جب گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم مل ہی نہیں رہا تو گورنمنٹ کیوں بات چیت کرے گی؟ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے. اپوزیشن جو ہے صرف میڈیا کے علاوہ بھی، میڈیا چلو ٹھیک ہے، لیکن میڈیا کے علاوہ بھی وہ ایسی تنقید کرتی ہے، مطلب اس قسم کی کرٹیسزم کرتی ہے حکومت پہ، ان کی پالیسیز پہ کرٹیسزم کرتی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی اور یہاں پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اتنے ایشوز ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے، وہاں پہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے. ان دس پرٹیکولر کیس وہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی. یہاں پہ اندر اگر میں صرف پی ٹی آئی کی بات کروں تو ٹھیک ہے، دے آر گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز، پی ٹی آئی از گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز، لیکن ان کے اندر اتنی وہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو تو کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپوزیشن کو کسی طریقے سے سنبھالے. اپوزیشن کو تو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حکومت کو، یہ آپس میں اتنا یہاں پہ لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ کیوں حکومت بات کرے گی یا کیوں حکومت سیریس ہوگی یا کیوں وہ اس طرح کے سٹیپس لے گی جیسے آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا تھا. آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہونی تھی، آپ لوگوں کی وزیر اعظم سے ملاقات ہونی تھی، آپ لوگوں کی آپ نے ایک بال رول کی تھی جو اچھا انیشیٹو تھا، اور اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب یہ جو 27 کی جو ڈیٹ دے دی ہے سپٹمبر کی، ڈو یو تھنک کہ 27 سپٹمبر کو یہاں پہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا پی ٹی آئی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے آپ نے اپوزیشن کے حالات بیان کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ ایک اصول کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی، لیکن وہ منورٹی کے انٹرسٹ کا بھی خیال کرے گی. اس کو ہم، یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ اس اصول کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو سارے نتیجے ہی بدل دیے. سو منورٹی کو آپ نے گورنمنٹ بنا دی، تو سارا اصول وہیں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس منورٹی نے یہ کیا کہ چونکہ وہ میجورٹی سے خوفزدہ تھی، انہوں نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بے محابہ طاقت کا استعمال کیا. اس کے نتیجے میں جو آپ کی جو میجورٹی پارٹی تھی اس کو آپ نے لیڈر لیس کر دیا. پاکستان کے اندر خود ہی جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہی کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا. اور آپ کی جو اوور آل آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی، وہ آپ کے سامنے ہے کس قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور جو اب اس کے نتیجے میں آپ اگر پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو نارمل کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ سچویشن برنگس اے پرماننٹ انسٹیبلٹی ان یور گورننس، اور اسی وجہ سے تو باہر کا بندہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں کر سکتا، آپ کی جگہ آپ کے ہاں اکانومی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سو جب تک یہ حکومت نہیں سوچے گی کہ ہم نے سچویشن کو نارملائز کرنا ہے، اپوزیشن کا جو رول آپ کہہ رہے ہیں وہ تو تب ہو جب اپوزیشن ہو. مطلب آپ سلمان راجہ وغیرہ ہو گئے یا ناصر عباس ہو گئے یا جگزئی صاحب وغیرہ ہو گئے، ان سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. دے آر پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، دے آر اسکول کڈس. ان کو کیا پتا، جس طرح ابھی بھی آپ نے پچھلے ہفتے ان کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، اس طرح تو اسکول کے بچے آپس میں لڑتے ہیں جس طرح وہ لڑتے ہیں. انہوں نے جو لیڈرشپ ہے آپ نے اس کو فارغ کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد یہ پارٹی آپ نے اسکول کے بچوں کے حوالے کر دی، اور اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نارملائز کریں گے سوسائٹی ہمارے لیے، جو کہ پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن 27 کو آپ کو بریک تھرو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو ملنے جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، اگر دیکھیے
PTI का कोई चैलेंज नहीं है गवर्नमेंट को। हुकूमत ये समझती है और शायद उसका वजन भी है कि ये जो भी जलसा जुलूस कर लें, पहले तो लोगों ने निकलना, लोग निकलेंगे तो हमने पहले भी काबू किया, हम दोबारा काबू कर ठीक। लेंगे। तो हमारे लिए कोई ये बड़ा चैलेंज नहीं है ये। मैं भी और हुकूमत की इस सोच में वजन भी है। मैं एडवाइस कर रहा हूँ हुकूमत को, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि आपकी नौबत ना आने दें, एंड वी शुड सेटल दिस थिंग बिफोर द डेट। और अगर Okay. आप लड़ना ही चाहते हैं तो फिर लड़ते रहें, फिर ज़ाहिर है मैं आपको कुछ नहीं ठीक ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। फवाद चौधरी साहब की इनपुट ये है कि अभी भी हुकूमत को चाहिए कि वो जनाब मिलकर बैठकर जो मसाइल हैं अपोजिशन के साथ उनको हल कर ले, द सूनर द बेटर। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।